من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوبہ پنجاب کے دوسرے بڑے شہر فیصل آباد کے اس میدان میں جمع پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھیوں، اسٹیج پہ موجود پی ڈی ایم کے کابرین، آج پہلوانوں کے شہر فیصل آباد نے دل خوش کر دیا۔ اپنی رنگا رنگ جھنڈیوں کے ساتھ اپنے خرچ پہ اپنے ارادے سے اس میدان میں آپ آئے، ہمیں عزت بخشی۔ خدا آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اہل شہر کو عزت بخشے، خدا نظر بد سے بچائے۔ عزیزان محترم، ہم پہ بہت سارے الزامات زمانوں سے لگتے رہے ہیں، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ اپنے عقائد تفصیل سے آپ کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے، لیکن مختصراً ہم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تمام انسانیت کو بابا آدم اور حوا بی بی کی اولاد سمجھتے ہیں۔ ہم کسی انسان سے اس بنیاد پہ فاصلے ناپنا کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس بر اعظم کا ہے، وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کون سے مسلک کا پیروکار ہے، وہ مذہب مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس قسم کی بات کو آپ یقین کریں، میں پوری ایمانداری سے آپ سے کہتا ہوں، ہم اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ انسان ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، ہر انسان دوسرے کے متعلق سوچتا ہے۔ ہم نے ان حالات میں پاکستان کے رہنے والوں کی حیثیت سے دنیا کو بھی یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم متعصب پاگل نہیں ہیں، ہم انسانیت دوست انسان ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں بھی انسانوں کی طرح جینے کا حق ہے۔ پاکستان ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا، پاکستان ہمیں کسی نے زکات میں نہیں دیا، اس کے لیے بہت سے معلوم اور نامعلوم انسانوں نے، شہیدوں نے، غازیوں نے قربانیاں دی۔ یہ ملک ایک کثیر القومی ریاست ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی اور سرائکی اپنے اپنے مدر وطن پہ رہتے ہیں۔ پاکستان میں ہم نہ کوئی کسی کا غلام ہے، نہ کوئی کسی کا آقا ہے۔ اس ملک کو چلانے کا واحد راستہ جمہوریت ہے، اس کا ایک آئین ہے۔ یہ آئین بڑے جان جوکوں کے بعد بنا ہے۔ ہمارا گلا تھا، برا نہ مانیے، جب پاکستان بنا ہمارے ساتھ اس کا ذکر مالک بھائی نے کیا، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہم اسے بھولنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس بنیاد پہ جیلوں میں ٹونسا گیا کہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے تھے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہر آدمی کا ووٹ ہوگا، ووٹ ٹانگے والا ہے، کمین ہے، ترکان ہے، غریب آدمی ہے، زمین جارو کرنے والا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا، پنجابی چودھری کا بھی ایک ووٹ ہوگا، ایک غریب سندھی کا بھی ایک ہوگا، اس کے وڈیرا کا بھی ایک ووٹ ہوگا، بلوچ سردار کا بھی ایک ہوگا، بلوچ غریب کا بھی ایک ہوگا۔ اس قسم کی پالیسیوں پہ ہمیں جیلوں میں ٹونسا گیا۔ فیصل آباد سے میری محبت ہے، میں میٹرک کا طالب علم تھا، میں اپنے والد سے آپ کے شہر میں 6 سال بعد
जेल में मिला था। पंजाब के सारे जेल हमारे बुजुर्गों की यादगार, हमारे लिए यादगार हैं, लेकिन हमने कभी भी हमने एक सेकंड के लिए खुदा न खास्ता ये फिक्रा नहीं कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम गिला करते थे कि पंजाब की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और उनके जजेस हमारे साथ जुल्म करते हैं, हमें जमहूरियत नहीं देते, हमें जेलों में छोड़ते हैं। लेकिन आज का पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सरबराही में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब को एक जमहूरी रास्ता दिया, आईनी रास्ता दिया, आइन का रास्ता बताया। मैं आपसे वादा करता हूं, मालिक भाई बैठा हुआ है, सिंधिया कोई नहीं है, मैं तमाम सिंधियों, तमाम जमहूरी सराइकियों, तमाम जमहूरी बलोचों और तमाम पश्तूनों की तरफ से आपसे कहता हूं, मियां साहब लंदन में हैं, जब तक वो इस जमहूरी लाइन पे होंगे हमारा आपसे वादा है, अगर गोलियों की बारिश भी हो रही हो वो हम आपके साथ चलेंगे। हम इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं, हम इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिले, जिसमें पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो और उसकी तमाम पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियां उसके अंदर हो। नवाज शरीफ ने और कोई गुनाह नहीं किया। नवाज शरीफ यही कहता है कि हम तमाम इदारों की इज्जत करते हैं, मैं भी यही कहता हूं, हमारे अकादरीन भी ये कहते हैं, एपीडीएम भी ये कहता है। आइन कागज का टुकड़ा नहीं है, आइन हमारे दरमियान एक मुआहिदा है, इमरानी मुआहिदा है, इसमें हर इदारे का अपना अपना रोल है। जो इदारा भी आइन की हदूद से निकलेगा हम मजबूर हैं, हम उनके खिलाफ मैदान कारज़ार में उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे मरे चाहे जिए, हमने इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाना है। एपीडीएम के अकादरीन यहां बैठे हैं, उन्होंने मरियम बीबी ने, मियां नवाज शरीफ की बेटी ने, मोहतरम फजल रहमान ने, एपीडीएम के तमाम अकादरीन ने ये वादा करना होगा आवाम से, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई में बहुत सारे बहादुर जजों ने मार्शल लॉ की मुखालिफत की, आइन का एहतराम किया, अपनी नौकरियों को छोड़ा, अपने बच्चों के पेट पे लात मारी, लेकिन वो गरीब थालियों के में गुम हो गए। यहां मार्शल लॉ में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के लोगों ने, आम गरीब आवाम ने जमहूरियत के लिए घोड़े खाए। किसी ने भी वजीर आजम नहीं बनना था, लेकिन जमहूर की खातिर यहां मैदानों में लोगों कोड़े पड़े, उन्हें हम भूल रहे हैं। बहुत सारे बहादुर पंजाबी, सिंधी, बलोच, पश्तून जमहूरियत के बचाव की खातिर गोलियों का निशाना बने, शहीद हुए, उनको हमने जगह नहीं दी। मैं तो आपसे वादा कर चुका हूं, इनसे मेरी ख्वाहिश है, बल्कि मुतालबा है कि मरियम बीबी ने भी ये वादा करना होगा, फजल रहमान ने भी ये वादा करना होगा, साजिद मीर साहब ने भी ये वादा करना होगा, एपीडीएम की तमाम पार्टियों ने इस बात का वादा करना होगा कि जब हम इख्तिदार में आएंगे तो जिन बहादुर जजों ने अपने बच्चों के पेट पे लात मारी और आइन की खातिर नौकरियां जोड़ी, हम उनको जमहूरी जजेस का हीरोज के ऐलान करेंगे और उनके बच्चों की तनख्वाहें वापस करेंगे। और जिन जजों ने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया, मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, वो उनकी मर्जी कि उनके लिए क्या सजा तजवीज करते हैं। और जिन बहादुर बच्चों ने कोड़े खाए,
انہیں جمہوریت کا ہیرو ہم نے ڈکلیئر کرنا ہوگا. اور جمہوریت کا ہیرو وہی ہے جو کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی کوڑے کھائے, جیل جائے, اور جو ہمارے ورکر جمہوریت کی بحالی میں شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کو بھی ان اکابرین نے وعدہ کرنا ہوگا. پیسہ شہید کی قیمت نہیں ہوتا, لیکن ہم نے ان کو جمہوریت کا شہید ڈکلیئر کرنا ہوگا اور ان کی قبروں پہ لکھنا ہوگا کہ ہمارے جمہوریت کے شہید ہیں. ہم نے اس غیر جمہوری حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا. پاکستان ہمارا ملک ہے. ہم سے گلہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان زندہ باد. بھائی زندہ باد اگر سارا پاکستان, بچے بوڑھے سب ہم کہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان اس طرح زندہ باد نہیں ہوگا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب غریب پنجابی کو آپ پنجابی چودھری کے ظلم سے نجات دیں گے, جب آپ غریب ہاری کو سندھی ڈیور ایرے کے ظلم سے نجات دیں گے, جب آپ ایک غریب باپ کی اگر 4 بیٹیاں ہیں وہ ان کے ہاتھ پیلے کیسے کر سکے گا. یہ لعنت جو ہے جیز کیا بلا, ان بلاؤں کا اگر پی ڈی ایم علاج نہیں کر سکتی پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. پاکستان تب زندہ باد ہوگا جب آپ پنجاب میں غریبوں کو ظالموں سے نجات دلائیں گے اور سندھ میں بلوچستان میں یہ کریں گے, جب لوگوں کو روٹی ملے گی, جب لوگوں کو تعلیم ملے گی. مالک نے کچھ الفاظ کہے, یہ ملک ہمارا ہے, اس کے لیے ہم کسی پہ احسان نہیں ڈالتے. ہم نے انگریزوں کی اس وقت مخالفت کی جبکہ ہمارے ہاں ووٹ بھی نہیں تھا. ہم نے اس وقت انگریزوں کے جیل کو خوش آمدید کہا جب ان کے خلاف کوئی بولنے والا نہیں تھا, جب ان کے سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. ہم ان کے خلاف کھڑے ہوئے, اس لیے نہیں کہ ان سے ہمیں نفرت تھی, وہ عیسائی تھے یا ان کی آنکھیں نہیں لی تھی. وہ آئے تھے, بدیسی لوگ تھے, ہمارے وطن پہ قبضہ کیا تھا. ہم ہر مارشل لا کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. بات یہ ہے پاکستان انتہائی خطرناک حالت میں ہے. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی, روزگار نہیں ہے, بھوکو آسمان پہ چلے گئی ہے, برائی کا برا حال ہے. اگر مولانا صاحب, اگر بی بی مریم بھائی صاحبہ, ثناء اللہ بھائی, اگر ہم نے ان غریبوں کے اس بھوک کا علاج نہیں کیا, ہمارے یہ غریب اپنے شیروں کو لوٹ لیں گے. وہ شاعر کہتا تھا, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو, کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے مزدور کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر کوچے گندم کو جلا دو. بات یہ ہے ہم پاگل نہیں ہیں, ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو. توپیں ضروری ہوتی ہیں, جہاز ضروری ہوتے ہیں, بم ضروری ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے جب اقتصادی برائی آتی ہے پھر توپیں ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے سامنے رانا ثناء اللہ بھائی, ہمارے سامنے سوویت یونین جس کے اسلحہ خانوں میں آج بھی اتنے ایٹم بم اور نائٹروجن بم ہیں کہ اس دنیا کو 2 دفعہ جلا سکتے ہیں, لیکن جب امریکہ کے مقابلے میں وہ اقتصادی طور پہ کمزور ہوا تو بالکل موم کی طرح پگھل گیا. 16 ملک علیحدہ ہوئے. ساجد امیر صاحب, قرآن کریم کی کس آیت میں آیا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان اس بربادی کے نتیجے میں خدا نخواستہ نہیں پگھلے گا؟ ویلکم جی, ویلکم. آ گئے جوانوں. تو میں عرض کر رہا تھا سوویت یونین جس کے اس میں کارخانوں میں اب بھی اتنے بم پڑے ہیں کہ اس دنیا کو وہ فارغ کر سکتا ہے, لیکن
اقتصادی بدحالی نے اسے فارغ کر دیا۔ صرف 2 منٹ بعد، 1 ہفتہ پہلے فیصل آباد والوں، 2 ہفتے پہلے دنیا کے تمام بڑے بڑے جاسوس انڈیا میں جمع ہوئے، روس کا بھی تھا، امریکہ کا بھی تھا۔ چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو۔